22واں پارہ ہے سورۃ سبا، آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن کے احوال کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمام انسانوں، جناتوں اور معبودوں کو جمع فرما دیں گے جو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق بنا رکھے تھے اللہ کے سوا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کفار مشرکین کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے حوالے سے بیان فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے جھٹلانے والوں کو ڈرایا کہ جیسے پہلے لوگ آپ سے گزر گئے اور ان کے اندر ہم نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرمائی، حالانکہ ان کو ہم نے دنیا کے اعتبار سے تم سے بہت زیادہ بہت کچھ دیا ہوا تھا۔ ان کی عمریں تم سے زیادہ، ان کی قوت اور طاقت تم سے زیادہ، دنیا کی آسودہ حالی کے حوالے سے تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے، تم تو ان کے 10ویں حصہ تک نہیں پہنچے ہو۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا، لہذا تمہارا انجام بھی تباہی ہوگی اگر تم باز نہیں آؤ گے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کی نسبت میں کچھ باتیں کرتے رہتے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پیغمبر اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پاگل پن ہے کیونکہ اس کی باتیں حقیقت کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ معبود برحق وہ ایک اللہ ہی ہے، حالانکہ ہمارے اتنے معبود ہیں، ہمارے اتنے آباء و اجداد نے ان کی عبادت کی ہے، کیوں یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، لہذا یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے، یہ جنون اور پاگل پن کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو ایک مرتبہ ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہوئے، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت میں کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی یہ طرح طرح باتیں ایک ہی جواب ان سے کہہ دیجیے، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے ان تقوموا للہ مثنی وفرادی، تم سارے ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ مراد کھڑا ہونے سے یہ ہے کہ تم ہمت کر لو اور غور فکر کر لو ایک بات کے بارے میں، چاہے الگ الگ بیٹھ کے، چاہے مل کے بیٹھ کے، لیکن للہ اللہ ہی کے واسطے تم اپنے ذہن سے تعصب کو مٹا ڈالو، تم اپنے ذہن سے اندر غلو کو مٹا ڈالو، اپنے ذہن سے ضد اور عناد کو ختم کر کے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ تم بیٹھ کے غور فکر کر لو ایک ہی بات پہ کہ آیا میں جو تمہارے ساتھ رہنے والا ما بصاحبکم من جنہ، میرے بارے میں غور کرو، فکر کر لو، تم انجام کار اس بات پر پہنچ جاؤ گے کہ میرے اندر کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے مابین ایک بہت بڑی زندگی گزار چکا ہوں، میری امانت داری کا تمہیں پتہ ہے، میری دیانتداری کا تمہیں پتہ ہے، میں جو رائے دے چکا ہوں تو میری رائے کا ٹھیک ہو جانا بھی تمہیں معلوم ہے، ساری باتیں تمہارے مابین موجود ہیں۔ تو جب میرے بارے میں تمہیں یہ بات پہلے سے معلوم ہے اور تم خود مجھے کہہ چکے تم صادق اور امین ہو،
ہمیں تمہاری بات پر 100% اعتماد ہے۔ جب میں نے کبھی ایسے پاگل پن کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، ہمیشہ میں تمہیں جو بات کہہ چکا ہوں ٹھیک کہہ چکا ہوں، تو اب اللہ کے حق میں اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو یہ باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹھیک ٹھاک باتیں سناتا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی باتیں اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر سب سے پہلے آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرا دیجئے، آخرت کے عذاب سے ڈرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور سارے آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ اس کا پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا ما جربنا کا، اچھا ہم نے جب بھی تم پر تجربہ کیا، ما جربنا کا کذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ جو بات کہی وہ سچی ہے، ہم آپ کی بات پر 100% اعتماد کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری بات کو 100% سچی مانتے ہو تو میں تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا اس کائنات کے نظام میں کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، تم اس بات کو مان لو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ اس بات کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اپنے ہی چچا ابو لہب اٹھ گیا، تب ملک تو تباہ و برباد ہو جائے، تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا۔ اور یہ اتنے برے الفاظ کہ اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کے دفاع میں خود آگے سامنے اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک زندگی گزار چکا ہوں، میری پچھلی 40 سالہ زندگی تمہارے مابین، میری بچپن اور جوانی ساری تمہارے سامنے ہے، میرے لین دین اور معاملات سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، لہذا تم مل کے بیٹھ جاؤ تنی تنہا الگ الگ، لیکن اپنے دل سے عناد اور بغض کو ایک سائڈ پہ رکھو، للہ اللہ ہی کے واسطے، پھر تم غور فکر کرو تو تم پہنچ جاؤ گے اس بات پہ کہ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھ رہنے والے بندے پر کسی قسم کا جنون طاری نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، مگر یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا پیغمبر ہے جو تمہیں ایک بہت بڑے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ کسی کو دعوت دے رہا ہے، اچھی باتیں سمجھا رہا ہے، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک ظاہر کے اعتبار سے کوئی پاگل پن نہیں ہے، دوسری بات نیت کے اعتبار سے پیغمبر تو تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں تم لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہوں تو چلو وہ رہنے تو تمہارے پاس، میں تو کچھ مانگتا نہیں، ان اجر الا علی اللہ، میری محنت کی جو مزدوری ہے وہ تو اللہ کے ہاں ہے، بس میں تو تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں۔ بعض اوقات بندہ کسی کے سامنے دین کی باتیں کرتا ہے، خیرخواہی کی باتیں کرتا ہے، کبھی ظاہر کی دنیا کے مفاد کو پورا کرنے کے واسطے تاکہ یہ میرے ساتھ تعاون کر لے، اور کبھی انسان دل میں ایک اور جذبہ رکھتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر میری عزت پیدا ہو جائے، ہر بندہ مجھے سلام کرنے والا بن جائے۔ تو اے لوگوں، میں تم سے نہ تو ظاہری پیسوں کا کچھ مطالبہ کر رہا ہوں، نہ حکومتوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، نہ تم لوگوں سے اندرونی جاہ کے حوالے سے عزت کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہی اپنی بات کے اوپر، اپنی دعوت کے اوپر، تو پھر میری بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ ہی کے واسطے ٹھیک ٹھاک بات کہہ رہا ہوں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ جل شان ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ اللہ جانتے ہیں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر یہ بنیادی بات ہے، اس لیے فرماتے ہیں داعی کی دعوت میں اثر تب پیدا جب وہ اپنی بات اللہ ہی کی رضا کے لیے کہے گا اور لوگوں سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا نچوڑ اور خلاصہ۔
سب سے ان اجری الا علی اللہ، دین کی محنت کرنے والے دین کی محنت کرتے ہوئے دنیا والوں سے ذرہ برابر کوئی لالچ نہ رکھیں، نہ ظاہراً کوئی لالچ رکھے کہ ہمیں کچھ مل جائے، نہ باطناً کوئی لالچ رکھے کہ کوئی ہمیں عزت دے اور کوئی ہمیں سلام کرنے والے سلوٹ کرنے والے بنے، نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، یقیناً میرا رب وہ حق کو نازل کرتا ہے، علام الغیوب، اور وہ پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ چھپی باتیں اس کائنات کے نظام میں انسانوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اللہ کو ہر ایک معلوم ہے۔ قل جاء الحق، وہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ کسی چیز کو ظاہر کرنے والا اور نہ واپس دوبارہ لوٹانے والا۔ یہ عربی زبان کے اندر ایک محاورہ ہے کہ مطلب یہ باطل بے جان بن گئے، اب اس کے اندر کوئی حیات ہی نہیں ہے، نہ کرنے والا نہ دھرنے والا، بس اب باطل مٹ گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جب فتح مکہ نے نصیب فرمایا اور وہاں پر جتنے بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہوئے تھے وہ سب کو توڑ ڈالے اور فرماتے رہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باطل اقوال جتنے بھی ہیں اللہ اس پر آسمان سے وحی کو نازل فرماتے ہیں اور حق باتیں نازل فرماتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ جن دلائل کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں ان دلائل کا اثر یہ ہے، ان باتوں کا اثر یہ کہ باطل خود بخود مٹتا چلا جا رہا ہے۔ پھر بھی اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، خواہ مخواہ یہ اپنی بات پہ اصرار کر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں اور آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہارے گمان کے مطابق میں سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو میرا یہ بھٹکنا اس کا وبال مجھ ہی پر ہوگا۔ اور یاد رکھیں ان اہتدیت، اگر میں اس راہ راست پر ہوں فبما یوحی الی ربی، تو یہ پھر میرے رب کی وحی کی وجہ سے جو میری طرف کرتا رہتا ہے۔ انہ سمیع قریب، اللہ جل شانہ خوب سننے والے اور نزدیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دو کہ اب امت کی ذمہ ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، قبول کرے تو اپنے ہی فائدے کے واسطے، قبول نہ کرے اپنا ہی نقصان کرے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ دو ایک ایک۔ بعض اوقات بندہ اجتماعی طور پر بیٹھ جاتا ہے اور آپس میں کسی بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ایک حقیقت پر پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی بندہ تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے اور کسی بات پر سوچ فکر کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے دلوں کے اندر پہلے سے ایک بات ایسی بیٹھی ہوتی ہے، اس کے اندر غلو، ہم ایک جانب بات سن لیتے دوسری جانب بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی ایسی بات آ جائیں تو جانبین کی بات پر غور فکر کریں اور ضد اور تعصب سے ہٹ کر کھلے دماغ کے ساتھ یار یہ بھی دلائل ہے وہ بھی دلائل ہے، پرکھیں اس کو کہ کون سا ٹھیک ہے، میرے لیے کون سا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا اتنے سارے معبود شریک ہے اللہ کا، دوسری طرف میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اس پر دلائل بیان کر رہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے لیے آسمان بنانے والا اللہ، آسمان سے پانی اتارنے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، زمین سے پھل اور فروٹ نکالنے والا اللہ، ہوائیں چلانے، یہ ساری باتیں دلائل کی روشنی میں اللہ سمجھاتا ہے، ان پر غور کرو، فکر تو کرو۔ پھر میں اگر تمہارے مابین کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میری زندگی پر نظر دوڑاؤ، یہ ساری چیزیں میں تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ثم تتفکروا، پھر تم فکر کر لو، غور کر لو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارے مابین جو موجود ساتھ رہنے والا ہے اس پر کوئی جنون نہیں۔ ان هو الا نذیر لکم،
مگر وہ تو تمہیں ڈرانے والا ہے، من بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ قل آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر کہیں میں تم سے کسی مزدوری کا مطالبہ کر چکا ہوں وہ تمہارا ہی ہے، تمہارے پاس رہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، میں نے پہلے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اگر تمہارے گمان کے مطابق میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اپنی باتوں کی وجہ سے، وہ تمہیں نصیب ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ جانتے ہیں دل کے ارادے اور نیت کو۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، میرا رب حق کو نازل کرتا ہے، میرا رب حق کو غالب کرتا ہے۔ علام الغیوب، وہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بے جان ہو گیا، یعنی باطل کسی چیز کو نہ ظاہر کرنے والا اور نہ اس کو دوبارہ لوٹانے والا۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسی، کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا تو یقیناً میرا بھٹکنے کا نقصان میری نفس پہ ہوگا، میری جان پہ ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب کی طرف سے کی جاتی ہے، پھر میرا رب مجھے وحی کرتا رہتا ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، یقیناً وہ خوب سننے والا، نزدیک ہے۔ صدق اللہ۔